دیکھو اہل بیت کی شان، مولا امام حسین کی شان، اللہ اکبر کبیرہ. سرکار سیدنا امام حسین کی شان تو دیکھو. ہر بڑے کی عزت چھوٹا سکھاتا ہے. یہ وہ ہیں ان کی عزت نبی سکھا رہے ہیں. کس شان سے سکھا رہے ہیں؟ کس شان سے سکھا رہے ہیں؟ حضور خطبہ دے رہے ہیں. یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، لا مکان کے مکی ہیں، مختار کائنات ہیں، حبیب خدا ہیں، اور یہ لا مکان کے مکی ہیں، شافع محشر ہیں، گناہگاروں کو بخشوانے والے ہیں. ویسے نبی جو اللہ کے حبیب ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور خطبہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے. اور خطبہ جب آپ دے رہے ہیں تو سننے والے کوئی معمولی لوگ نہیں، پورے جلیل القدر صحابہ نبی کا خطبہ سن رہے ہیں. اس اثنا میں امام حسین حجر عائشہ سے نکل کے آ گئے. امام حسین آ گئے. جیسے ہی حضور نے حسین کو دیکھا منبر سے نیچے اتر گئے، اتر کے امام حسین کو گود میں اٹھا لیے. اللہ اکبر. خطبہ عبادت خدا کی ہے. حضور خطبہ چھوڑ کے نیچے آ گئے، حسین کو گود میں اٹھائے، رخسار مبارک چومنے لگے، گلے مبارک چومنے لگے، سینے اقدس سے لگانے لگے. تو کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ دنیا والوں عبادت بھی جاری رکھو، محبت حسین بھی جاری رکھو. عبادت کی آڑ میں حسین کو نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر کبیرہ. عبادت کا بہانہ لے کر حسین کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جو حسین کو چھوڑ دیا وہ غارت ہو گیا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا. اسی لیے آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں مسواک کر رہے ہیں، ڈال کے گھسرا 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 گھسرا. وہ اندرا گاندھی پورم کی گلی سے شروع ہوتا، مسجد کو آئے تک گھستا. 4 دن میں مسواک ختم کر دے رہا پٹھا، اتنا گھسرا. میں پوچھا کائی کو اتنا گھسرا رے؟ بولے تو سنت ہے. بولے ویری گڈ، سنت ہے. اب ایسا بولے تو بولتے بیٹے سنت کا مذاق اڑا رہے مولانا. ابے سنت کا مذاق تو اڑا رہا چچورے. سنت ہے تو 3 مرتبہ اوپر، 3 مرتبہ نیچے، 3 مرتبہ بائیں طرف، 3 مرتبہ سیدھی طرف کرنا ہے. یوں گھسنے 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 مسوڑے پورے پھٹ گئے تو گھسنا ہے. وہ سنت کا مذاق تو اڑا رہا چچورے. سنت کے طریقے سے آ کے وضو خانے کنے بیٹھ کے کلی کرے، مسواک کرے، 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے اندر ختم. وہ اندرا گاندھی پورم کے چورستے سے گھس لیتے ہیں مسجد تک آؤ بول کے. بولے استینا چڑھا لینا، گھس لینا. کیوں کر رہا ہے یہ؟ پورے محلے کو معلوم ہونا میں نماز کو جا رہا ہوں بول کے. یہ بھی ایک مکاری ہے، ہاں ریاکاری ہے. یہ جہاں بولے وہاں مسواک گھس لیتے پھرنے کا حکم نہیں ہے. وضو خانے کنے بیٹھ کے پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، مسواک دھونا. اب ایک کلی کے بعد مسواک کرنا، پھر اس کے بعد مسواک دھونا، باقی کے 2 کلیاں کرنا. گلی میں کر لیتے کون پھرو بولے جی. مسواک کر رہا، پھر اس کے بعد اب پٹھے کر رہے ہیں. کیا اب مسئلہ دیکھو آگے. یہ ہوگا مسواک. پھر اس کے بعد داڑھی چھوڑ رہے ہیں، لمبی چھوڑتے جا رہا چھوڑتے جا رہا، کاٹ رہے نہیں. کئی کو بولے سنت ہے، ہما کو بولتا سنت کا مذاق اڑا رہے مولانا. تو سنت کا مذاق اڑا رہا، پینٹ کے اندر ڈال لے رہا. یہ کون سی سنت ہے رے؟ پھر ٹوپیاں پہن رہے ہیں، امامیں بن رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. میں پوچھا کئی کو کر رہا بابا؟ بولے سنت ہے. میں بولا اچھا ویری گڈ. خالی مسواک والی سنت لے لیا، یہ ظاہری سنت ہے جو جسم پہ ہے، ظاہر ہو رہی ہے. مسواک والی سنت نبی سے لے لیا، ٹوپی والی سنت نبی سے لے لیا، امام شریف والی سنت نبی سے لے لیا،
داڑھی شریف والی سنت نبی سے لے لیا. ارے نادان خالی ظاہر کیوں لیا, نبی کا باطن کیوں نہیں لیا؟ ارے مسواک ظاہر کا نام ہے, حسین کی محبت محمد کی باطن کا نام ہے. حسین کی محبت نبی کے دل کی کیفیت کا نام ہے. جس طرح مسواک ظاہر ہے, حسین کی محبت نبی کا باطن ہے. ظاہر بھی لو باطن بھی لو, نجات پا جاؤ گے, سرفراز ہو جاؤ گے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, مسئلوں کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے, ہلڑ بازی کا نام دین نہیں. بس اب آخری بات سن لو. حضرت سیدنا امام حسین کی شان دیکھو. ایک صحابی تھے, بالکل سولے رنگ کے تھے, انڈین کلر. انڈین اپن لوگوں کا کلر سولا ہے نا, نہیں؟ اتنے بیٹھے دیکھو, پورے انڈین ہے الحمدللہ. ڈر کے بول دے نہیں جلدی نو, پورے انڈین ہے. ایک بھی اس کے اندر وائٹش ویری ویری فیئر نہیں ہے. مصطفیٰ میاں تھوڑے ہے وائٹش ویری ویری فیئر, جو بولتے نہیں لکھتے دیکھو بایو ڈاٹا میں ویری ویری فیئر. امریکہ کا ہے, انڈین کلر ہے یہ اپنا, اوریجنل کلر ہے. کتنے بھی تم رگڑ لو, کتنا بھی مل لو, نہ انہیں گھٹنے والا ہے نہ انہیں گلنے والا ہے. کئی بچوں کو دیکھا میں فیس واش لے رہا ہوں, ایسا کر رہا پٹھا, اللہ ایسا. بعض پٹھے تو ہلدیاں بھی لگا لے رہے ہیں. ہاں گورے ہونا نہیں ہوتا رے ہولے, یہ اوریجنل کلر ہے, کوئی بھی گورا نہیں ہوتا. ایسا ہونے کا رہتا تو پورے اب تک امریکہ کے بن جاتے تھے, کوئی بھی نہیں ہوتے, سب بیکار باتیں ہیں. وہ کئی جانے جاتے فیشیل کراتے, فیشیل. میں ایک مرتبہ حجام کے پاس گیا کٹنگ کرانے, تو ایک بچہ یوں لیٹا ہوا ہے, پورا وائٹ کر دیے, آنکھوں پہ کیا کی کریلے رکھ لے کے لیٹ گیا. ارے بولا یہ کیا ہوا اس کو, کچھ بیماری لگتا ہے؟ فیشیل ہے. بولا ویری گڈ, کران دو پٹھے کو. فیشیل کرا تو گورے ہوتے. ایک تو بھی لا کے دکھاؤ میرے کو فیشیل کرا کے گورا ہوا سو. کوئی بھی گورے نہیں ہوتے, سو بھامٹے باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اوریجنل کلر ہے یہ. اس کے اوپر نور آ سکتا, گورا پن نہیں آ سکتا. نور کیسا آ سکتا؟ 5 وقت وضو کرو, 5 وقت نماز پڑھو, نور آ جاتا, نور آتا, گورا پن نہیں آتا. اچھا اپن لوگ ایسے ہے تو لازمی بات ہے نا, اپنے گھر میں لیڈیز بھی ایسی چھنگے. ارے ذرا سبحان اللہ. پھر پٹھے خواہش کر رہے ہیں بچی کو دیکھنے کا, تو گوری ہونا, تو امریکہ کو جا کے کر لینا. بھائی اپن جیسے ہے اپنے گھر کے لیڈیز بھی ویسی چھنگے نا بھائی. ایک صاحب بولے نہیں مولانا ہمارے بیگم تو بہت گورے ہیں. گاڈ گفٹ ہے, رکھ لو, مگر ایسا سب کو نہیں ملتا. سب کو گورے ہونا کہاں سے لائیں گے؟ ایسا کرنا پڑیں گا نا, تو انڈیا میں رہنا, امریکہ میں شادی کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے. اپن لوگوں کو اللہ نہ افریقن کے جیسا کالا بنایا نہ امریکہ کے جیسا گورا بنایا, اپن سولے. کیا ہے بھائی؟ تو اپنی خواہش بھی سولیچ رہنا, اپنی خواہش ہولی نہ رہنا. ایک دم گوری ہونا بچی, 50 بچیاں دیکھ لیے بھائی, پسند ہی نہیں آ رہی. کیا ہوا؟ گوری نہیں ہے, گوری نہیں ہے. گوری نہیں ہے تو امریکہ کو جاؤ, گوری ملتی. انڈین ہونا ہے تو سولیچ ملتی. ارے دیوانوں, گوری سولی کالی پیلی لمبی گڈی مت دیکھو. دیکھنا ہے تو یہ دیکھو دیندار ہے کہ نہیں ہے, اسلام سے ریلیشن ہے کہ نہیں ہے, قرآن پڑھنے والے ہے کہ نہیں ہے, ماں باپ کی عزت کرنے والی ہے نہیں ہے. یہ دیکھو, انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کری تو یہاں کے ساس سسرے کی عزت کرتی, انہیں اپنے بھائیوں کا خیال کری تو یہاں شوہر کا خیال کرتی, وہاں انہیں نماز پڑھی تو یہاں کے نماز پڑھتی, وہاں اگر اس نے دیندار رہی تو یہاں گھر کو دیندار بناتی. عورت کو دیکھنے گئے بچی کو تو دینداری دیکھنا. امی ان کو بولو ذرا جا کے, ہاں نقشبندی صاحب بول کے گئے, بول کے بولو ذرا پلیز, گھر سرفراز ہو جائیں گا انشاءاللہ. تو بہرحال وہ صحابی سولے تھے, سولے صحابی کے گھر سولے,
گورا بچہ پیدا ہوا، حالانکہ ان کی اہلیہ بھی سونلی تھی، مگر بچہ ایک دم گورا. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی کسی کے گھر میں ایک آدھ بچی پیدا کر دیتا ہے، ایک آدھ بچہ گورے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک الگ بات ہے. مگر مسئلوں کو سمجھیے. تو جیسے ہی وہ صحابی کے گھر بچہ پیدا ہوا گورا، صحابی جب اس کو باہر لے کے نکلنے لگے تو منافقین شرارت ضلالت پہ اتر گئے. اتر کے بولے کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے. بولے نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ وہ بچہ انتہائی گورا تھا، سفید ابیض تھا وہ بچہ، اور ماں باپ سونے رنگ کے تھے. تو منافقین کو موقع ملا ستانے کا، بولے کہ تمہارا بچہ نہیں ہے، کسی اور کا بچہ ہے، زنا کا بچہ ہے، کسی اور کا بچہ ہے، الزام لگانے لگے. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. وہ صحابی بڑے شرمندہ ہوئے، شرمسار ہوئے، تکلیف اٹھائے، مگر ہر ہمیشہ بولتے رہے کہ یہ قوم جو نبی کی عزت نہیں کری، یہ میری کیا خاک عزت کرے گی. یہ کہتے ہوئے صحابی آگے بڑھ گئے، لائٹ لے لیے، سب کچھ چھوڑ دیے. 1 سال ہو گیا مگر تہمتیں بند نہیں ہو رہی ہے، الزام تراشیاں ختم نہیں ہو رہی. 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے. صحابی اب بولے چلو آج یہ مسئلے کو حل کر ہی دیتے ہیں. اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑے، رسول اللہ کے دربار میں لے کے چلے گئے. تاجدار کائنات اس وقت صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے، محو گفتگو تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ صحابی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب پر میرے ماں باپ قربان آقا، آج فیصلہ فرما دیجئے سرکار، یہ ایک میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے. نبی نے پوچھا، نبی پاک مسکرانے لگے، مسکرا کر پوچھتے صحابی ایسے سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں سولا ہوں، میری بیوی سولی ہے، اور یہ بچہ جو ہے انتہائی گورا پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے منافقین بدبخت بد نصیب لوگ مجھ پر، میرے بیوی پر، میرے بچے پر تہمت و الزام کی بارش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، کسی اور کا بچہ ہے، کسی اور کا بچہ ہے، کسی اور کا بچہ ہے. میری بیوی پر اتنا بڑا الزام لگاتے. سرکار اب تک تو برداشت کرتا رہا، مگر میرے آقا اب برداشت نہیں ہوا، اب صبر کی زنجیریں ٹوٹ گئی، برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا. آقا اس لیے آپ کی بارگاہ میں آؤ، سرکار فیصلہ فرما دے، یہ کس کا بچہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ جاؤ. حضور نے ان کو بٹھا دیا، ان کی اہلیہ کو بھی بٹھا دیا، ان کے بچے کو بھی بٹھا دیا. اچھا ذرا صحابی کا آنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ میرا نبی عالم غیب ہے، جو یہ بھی خبریں رکھتا ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے. یہ ظالم قوم کہتی ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے، اور صحابی اپنے بچے کا پتہ پوچھ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے. آقا بیان کر دیجئے تاکہ پتہ تو چل جائے کہ یہ کس کا بچہ ہے. یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے صحابی کا ایمان تھا کہ نبی ہر بات کی خبر رکھتا ہے، نبی ہر بات کی خبر رکھتے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، حضور نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بٹھا دیے. صحابی، ان کی اہلیہ، ان کا بچہ بیٹھ گیا. پھر حضور محو گفتگو ہو گئے، جو دیگر صحابہ سے بات چیت چل رہی تھی اسی بات میں مصروف ہو گئے. کچھ دیر بعد امام حسین حجرے سے نکلے، سرکار کے پاس تشریف لائے. جیسے ہی امام حسین کو دیکھے، ادب حسین کے لیے پورے صحابہ کھڑے ہو گئے. یہ جو صحابی تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، ان کی اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی، ان کا بچہ بھی کھڑا ہو گیا حسین کے ادب کے لیے. اہل بیت کا ایسا ادب کرتے تھے صحابہ. کتنا ادب کرتے تھے بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ، بخاری میں سب سے زیادہ حدیث جس راوی سے مروی ہے اس راوی کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے. سب سے زیادہ 450 حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے بخاری کے اندر. وہ ابو ہریرہ کی شان دیکھو کیا ہے. حضرت امام حسن امام حسین چلتے ہوئے تشریف لائے مدینہ منورہ میں. کسی قافلے میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو واپس آتے ہوئے ریت میں چلتے 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 ریت کی وجہ سے پیروں پہ گرد و غبار جمع ہو گیا ہے حضرت امام حسن امام حسین کے. تو حضرت ابو ہریرہ اپنا امامہ کھول دیے، امامہ کھول دیے،
کھول کے اپنے امامے سے حضرت امام حسن امام حسین کے خدوم اطہر کو جھاڑنے لگے، ان کے قدموں کی دھول صاف کرنے لگے، کر کے دنیا والوں کو بتایا صحابہ کی نظر میں اہل بیت کا ایسا احترام ہے، ایسی محبت ہے ان کی ہمارے دلوں میں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ہوا کیا؟ یہ صحابی کو حضور نے بٹھا دیا، امام حسین آئے، یہ صحابی بھی کھڑے ہو گئے، ان کی اہلیہ ان کا بچہ سب ادب حسین کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور کے پاس جب امام حسین آ جاتے تو حضور سب چھوڑ دیتے، صرف حسین سے اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ حضور کے گود میں امام حسین بیٹھ گئے، داڑھی مبارکہ سے کھیل رہے ہیں، اور حضور امام حسین کو چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی رخسار مبارک چومتے ہیں، کبھی گلے مبارک چومتے ہیں، کبھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کبھی اپنے ساتھ ان کو کھیلتے ہیں حضور۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین چلے گئے تو پھر وہ صحابی پھر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب تک صبر کر سکتا تھا آقا، کر لیا، اب برداشت نہیں ہو رہا، میرے آقا فیصلہ فرما دیں۔ تو نبی نے فرمایا صحابی جاؤ جاؤ، لے جاؤ اپنے بیٹے کو، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ حضور نے فیصلہ کر دیا یہ تمہارا بیٹا ہے۔ صحابی رشک کرنے لگے، سرکار کے قدموں میں گر گئے، جھومتے ہوئے سرکار کے قدموں میں گر گئے، آقا آپ نے کہہ دیا اب تو میرا ایمان بن گیا، یہ میرا بیٹا ہے، لیکن سرکار اب باہر نکلوں گا، کوئی منافق کہے گا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے تو گلا پکڑ کر کہوں گا میرا بیٹا ہے، اور آقا اگر وہ مجھ سے دلیل پوچھے تو کیا دلیل دوں، کیا دلیل دوں؟ تو نبی نے فرمایا صحابی کیا تم نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا تو ادب حسین کے لیے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، صحابی تم بھی کھڑے ہو گئے، تمہاری اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی، تمہارا بچہ بھی کھڑا ہو گیا، صحابی سن لو، میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ کہا صحابی میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، کوئی اگر آپ سے کل پوچھے کہ بھائی امام حسین کا جلسہ رات میں 12 بجے تک باہر کے مائکاں کھلا رکھ کے کئی کو کرے، یہ شربت کئی کو پلا رہے، یہ کھانا کئی کو کھلا رہے، تو آپ سینہ ٹھوک کے بولنا اپنے باپ کا بیٹا ہوں، اس لیے حسین کا ذکر بھی کرتا ہوں، حسین کے نام کی فاتحہ بھی کرتا ہوں، حسین کا صدقہ کھاتا بھی ہوں، قوم کو کھلاتا بھی ہوں، کیونکہ اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ میں تو اپنے باپ کا بیٹا ہوں اس لیے کر رہا ہوں، تو اتنی نفرت کر رہا، تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ جو اپنے باپ کا ہوتا ہے وہ نبی اور آل نبی سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اہل بیت سے پیار کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اور 2 گزارشات میں نے تقریر کے درمیان میں آپ سے کی، امیر بنو، یہ میرا مشن چلا رہا ہوں میں، امیر بنو میرے بھائی، پیسے کماؤ، آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ فی الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو بھی زندگی کی خوشیاں نہیں ہیں، اگر مال نہیں ہے تو بھی زندگی میں خوشیاں نصیب نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے، المال والبنون زینۃ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہے، زینت، زندگی میں خوشیاں ہونا، زندگی اچھی رہنا، بہترین سوسائٹی رہنا، اچھا ماحول رہنا، اچھی گاڑی رہنا، اچھا گھر رہنا، اپنی اولاد اچھے اسکول میں پڑھنا، اپنی بیگم اچھے کپڑے پہننا، ان کے پاس سونا ہونا، اپنے ماں باپ اچھی شان عالی شان زندگی گزارنا، یہ سب کب نصیب ہوگا؟ جب ہمارے پاس اچھا مال ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بات، المال پیسہ، والبنون اولاد،
زینت فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرمائے تم اتنا ضرور کماؤ تاکہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کسی کی محتاج نہ رہے۔ باپ مر گیا، اولاد بھیک مانگ لیتے پھر رہی، اپنی اولاد کو اتنا کمزور اتنا کمتر مت بناؤ۔ حضور نے کہا کماؤ کماؤ کماؤ۔ ایک لاسٹ روایت سن لو، ایک بار حضور نماز کے بعد صحابہ سے مصافحہ کر رہے تھے، مصافحہ، تو ایک صحابی حضور سے مصافحہ کرے تو صحابی کے ہاتھ کے گٹھے حضور کو چبھنے لگے، حضور کے دست اقدس کو چبھنے لگے، تو نبی نے ہاتھ پکڑ کے یوں دیکھا تو پورا ہاتھ گٹھوں سے بھرا ہوا ہے، انگلیوں پہ گٹھے، ہاتھوں پہ گٹھے، ہتھیلی میں گٹھے، ہر طرف گٹھے۔ نبی پاک نے پوچھا صحابی آپ کا ہاتھ ایسے کیوں ہو گیا، یہ گٹھے اتنے کیوں آ گئے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں بڑھائی ہوں، بڑھائی کہتے ہیں کارپینٹر، یا رسول اللہ میں آرے سے لکڑیاں کاٹتا ہوں، جنگلوں سے لکڑیاں لاتا ہوں، لا کے انہیں تراشتا ہوں، رندہ مارتا ہوں، تراش کے ان کے گردے بیلن وغیرہ وغیرہ جو گھر کی ضرورت کی چیزیں کھڑکیاں دروازے بنا کے بیچتا ہوں، جس کی وجہ سے آقا میرے ہاتھوں میں یہ گٹھے آ گئے۔ آقا حلال روزی کے لیے اتنی سب محنت کرتا ہوں۔ ساری کائنات کے آقا کے خدموں کو چومنا جو پوری دنیا اپنی عزت سمجھے، اپنے لیے شرف و سعادت سمجھے، وہ ساری کائنات کا آقا اس صحابی کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے۔ چوم کر نبی ارشاد فرماتے صحابی تمہاری یہ محنت، تمہاری یہ مزدوری، تمہاری یہ لگن، تمہاری یہ کوشش بروز محشر تم کو انبیاء کرام کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ محنت کرنے والوں کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ محنت کرو میرے بھائی، آگے بڑھو۔ تو یہ پہلی گزارش تھی۔ دوسری گزارش تھی گٹکا، سگریٹ، زردے، یہ گندی چیزیں چھوڑ دو، یہ مومن کی پہچان، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ آپ ضرور توجہ فرمائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔